لوگ اگر اعتراض کر کے صرف رد کرنا سیکھیں ہیں تو یہ عادت مٹائیں. یہ ہماری مشن کا حصہ ہے، تبلیغی مشن کا، کہ ہم نے لوگوں کو پیور دینا ہے. یہ دعا کے منکر ہیں، ہم نے کہا یہ بدعتی ہیں. انفرادی بھی جاتی رہی، ادھر جو ہے وہ اجتماعی پہ پابند ہو گئے، وہ اسے ثابت کرنے کے چکر میں رہے، یہ اسے بدعت بنانے کے چکر میں نہیں رہے. جہاں صحیح ہے جتنی ہے انفرادی طور پہ جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں. دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کھرا کھرا ہے وہ چن کے دے دیا جائے. منڈی سے تو پلی اکٹھی آتی، باذوق لوگ جو ہوتے ہیں دانے اچھے چن کے الگ کر کے ان کا ریٹ الگ لگتا ہے. جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کوئی مانگ بھی لے تو اسے کہتے ہیں چودھری صاحب تواڈے کھڑا نالا نہیں. والد صاحب ایک دفعہ فیکٹری میں سویاں بنتے دیکھا ہے کہ یہ سینگ، یہ ہڈیاں جانوروں کی، اس سے وہ سارا کچھ، یا یہ جو ہمارے ہاں جیلی وغیرہ بنتی ہے، پوری زندگی بعد میں انہوں نے نہیں کھایا. آنکھوں دیکھ کے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک چیز ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، 2 نمبر ہے، جھوٹ ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہے، آپ پھر بھی کریں، پھر بھی کھائیں تو آپ کی مرضی. ہم نہیں کہتے. اللہ الرحمن کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی. یہاں پر شمار ایسے لوگ تھے جو عربی کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. مگر ان بیچاروں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ سمجھ آئی، نہ مقام سمجھ آیا، نہ مرتبہ سمجھ آیا، اور نہ ہی سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کے میسج کو سمجھا. اگر آپ کو اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ جسے آج چاروں طرف اندھیروں کے اندر اللہ نے یہ نور کا کلمہ عطا فرما دیا. قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے. اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں اس عنوان کو بڑے حسن کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ مومنوں کا یار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کی دوستی اہل ایمان سے ہے. اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی اللہ کے بندے مومن کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. الحمدللہ آپ بھی میں بھی سمجھتے ہیں یہ مسئلہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں شاید اتنا نہ سمجھا جا سکتا ہو. ایک ہے بجلی نہ ہونا، پاور نہ ہونا، بندہ برداشت کر لیتا ہے، جب لائٹ نہیں تھی ہم رہتے تھے. ایک ہے کہ چیز موجود ہو، محلے میں لائٹ ہو، میرے گھر نہ ہو، میرا کنیکشن نہ ہوا ہو، میٹر نہ لگا ہوا ہو. پوری دنیا میں اسلام کا نور ہے، اور پھر اس حقیقت کی لوڈ شیڈنگ میرے وجود میں ہو تو مجھے محسوس کرنا چاہیے. میں اس حوالے سے آج کی ملاقات میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں، کچھ جو مشہور ہو گئی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا. اس تبلیغی جماعت کا اور ان پروگرامز کا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ جو چیز زمانے میں مشہور ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. مکے میں 360 ہی مشہور تھے، بیت اللہ کی اصلی جینون فرنچائز پہ قبضہ تھا، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دور کے لوگوں نے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا وہاں سے نکالا، اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. اللہ کے بندو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس بولا تھا، اے لوگو.
یہ جو 360 ہے نا، یہ اندھیرا ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہے، یہ 2 نمبری ہے۔ تمہارا رب اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کسی کی بندگی اختیار کر لو یہ نور ہے، اور جسے یہ نور مل گیا وہ اس روشنی سے پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ بھائیو کتنے اندھیرے ہوتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اندھیروں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، پھر یہ اندھیرے چھاتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے تو جگنو ہمت نہیں ہارتا۔ آج تو چلے ہمارے پاس ہیوی لائٹس ہیں، روشنی ہے، اندھیری راتوں میں ایک چراغ کا جلنا، یہ اصل میں وہ اسپرٹ ہے جسے ہم ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایک جگنو یا ایک چراغ چمکنے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا کے اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کی دوسری مثال، یورپ اور غیر مسلم ممالک کی فیشن انڈسٹری اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، شاید وہ یہ ہے۔ لیکن جب ایک ہماری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ایک بچی اپنا ایک پرانا پھٹا ہوا دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہے، وہ نقاب کر لیتی ہے، دنیا کی نظر میں یہ بچی ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، اجڑ ہے، اسے تہذیب، تمدن، ثقافت اور فیشن کا پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تبلیغ جو مدینے سے چلی تھی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ہے وہ دعوت جو رکی نہیں، جو ایک بوڑھے ان پڑھ دیہاتی باپ نے دادا ہو کے، نانا ہو کے، باپ ہو کے، ماں ہو کے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی تھی کہ بیٹا بیٹیاں ننگے سر نہیں رہتی، تو یہ اس پوری انڈسٹری کے اوپر ایک صرف انگلی نہیں ہے بلکہ اس کا وہ تمانچہ ہے اس کے منہ کے اوپر کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ مجلسیں اگر نصیب ہوتی ہیں تو یہ دیکھا کریں کہ مشہور کیا ہے یہ اہم نہیں ہے، مشہور کیا ہے یہ اہم نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں یہ بھی اہم نہیں ہے۔ لوگ تو بچیاں بھی دفن کرتے تھے اور عزت کے نام پہ کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندھیرے سے نکالا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر ایک بیٹی کو ایک اللہ کا بندہ پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، 2 کو پالتا ہے، 3 کو پالتا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جنت کی بشارت صرف 10 مبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہیں ہے، میرے محبوب نے وصف بتایا، اگر کسی میں یہ خوبی پائی جاتی ہے تو جنتی ہے۔ گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھا ہے، اچھی تربیت کی ہے، سمجھایا ہے، اچھے برے کیا امتیاز سکھایا ہے، تمیز سکھائی ہے، الحمدللہ۔ یہ دعوت، یہ تبلیغ تانا نہیں ہے، اور یہ چیر پھاڑ نہیں ہے، یہ نفرت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خالص کی تلاش ہے۔ میں کچھ مثالیں دوں گا۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں ماحول اتنا سخت ہے شاید ادھر نہیں ہے، جہاں ہم نے آنکھ کھولی ہے جیسے ماحول میں، خیر دنیا چلتی ہے۔ مجھے آج بھی بڑے سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کس گروپ میں رہتے ہیں؟ وہ لوگ جو بسم اللہ پوری نہیں پڑھتے، یہ ہم تانا سنتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کا قصور نہیں، جو انہیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہ بیچارے بول دیتے ہیں۔ آپ کو جس چیز کا پتہ ہوگا وہی بولیں گے۔ اب اگر کسی نے آپ کو نور نہیں دیا، اندھیرے سے نہیں نکالا،
وہ سیدھا آپ پہ فتویٰ جڑے گا کہ آپ منکر ہیں. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. بسا اوقات بندے کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, لا علمی ہوتی ہے, لا علمی ہوتی ہے. اس کی مثال لے لیں, بڑے سارے لوگ مباہلے کی آیت کے اوپر آج بھی کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. ہم کالجز میں یونیورسٹیز میں بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کو سکھایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 4 نہیں تھیں, صرف 1 تھی. دلیل کیا ہے؟ آیت مباہلہ میں اگر آپ کی بیٹیاں اور بھی ہوتی سیدہ فاطمہ کے علاوہ تو آپ ان کو لے کے جاتے, حالانکہ آپ تو صرف سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے. آپ اپنی بیویوں کو بھی نہیں لے کے گئے. ساری زندگی سٹڈی میں گزر گئی, پڑھتے گزر گئی, لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ دونوں باتیں ہی بیکار ہیں, لا علمی ہیں. میں اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دوں کہ علم سے بسا اوقات بہت پڑھ کے بھی بندہ نہیں جانتا ہوتا, بہت کچھ جان کے بھی نہیں جانتا. بہت میں کام کرتے ہیں, صرف ایک پن, ایک کلک آگے پیچھے ہو جائے تو میٹرز چینج ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں گئیں. کسی نے پوچھا یار مباہلہ ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا. وہ بھائی ہوا ہی نہیں ہے. جنگیں ہوئی ہیں, غزوات ہوئے ہیں, انہوں نے دلیل کی دنیا میں آ کے بحث مباحثہ کرنا چاہا, دونوں طرف سے دلائل لگے, اڑ گئے. کہا چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کا کوئی اور بیٹا ہے, اولاد ہے, اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے, مباہلہ کر لیتے ہیں. یہ گھوڑا, یہ میدان ہے, سجاتے ہیں. تم اپنے بچے لے آؤ, ہم اپنے لے آتے ہیں. اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی لے آتے ہیں. وہ لوگ آئے ہی نہیں تھے. اب اگر کوئی کہے نہیں جی مباہلہ ہوا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو, آپ کسی کو نہیں لے کے گئے محترم. اور ایک اور بات, جس سال یہ اعلان ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ 2 ہجری میں فوت ہو چکی, سیدہ زینب 8 ہجری میں فوت ہو چکی ہیں, سیدہ ام کلثوم 9 ہجری میں فوت ہو چکی ہیں. اگر آپ ثابت کر بھی لیں تو محترم غصہ نہ کریں, ان ہستیوں کا انکار مت کر دیں. لا علمی ہے تو بس دیکھ لیں, پڑھ لیں, اگر ثابت ہو جائے بسم اللہ, نہیں ہے تو ضد کی بات نہیں ہے, مان لیں. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو زبردستی بھی نہیں ہے. بات سمجھا دی گئی. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں, آپ لوگ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ ادھوری پڑھتے ہیں, لفظ سنیے گا, ادھوری پڑھتے ہیں. دنیا کو بتاتے ہوئے زندگی گزر گئی. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ایک زبر زیر نہیں بدل سکتے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ہیں تابع, ہم ہیں فالوورز. میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے, جو میرا فالوور ہے وہ اس پوسٹ کو لے گا, آگے شیئر کرے گا, اور جو اس میں چینج کرے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ چینج کر رہا ہے. ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. آپ نے پتہ ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پوری پڑھی ہے, پوری بیان کی ہے. مجھے کوئی ایسا شخص آج تک نہیں ملا جو یہ کہے کہ نہیں میں یہاں نہیں پڑھوں گا. ثابت ہے, ہم پڑھیں گے. رسول اللہ سورۃ التوبہ میں بسم اللہ ہے ہی نہیں. لہٰذا آپ نے کبھی کسی قاری کو, کسی عالم کو یہ دعوت دیتے یا کہتے نہیں سنا ہوگا کہ نہیں یہاں بھی پڑھیے, قرآن ہے تو قیاس چلتی ہے, جہاں باقی صورتوں کے شروع میں ہے تو یہاں بھی شروع میں آنی چاہیے. آپ نے نہیں دی, ہم آگے نہیں دیتے. آپ نے پوری دی, ہم پوری دیتے ہیں. آپ نے جسے آپ ادھوری کہہ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھتے ہیں. آپ نے کبھی پوچھا کسی سے, اعتراض کیا کہ یار یہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, میرے مرشد پاک سے ملی ہی ایسے ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. آئی سمجھ؟ جانور کو ذبح ہوئے کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہم پوری نہیں پڑھتے. وضو سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے توضؤ بسم اللہ, سنن النسائی کی صحیح حدیث ہے, آپ نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے.
اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ہم پوری پڑھتے، آپ سے نہیں ملی اس لیے ہم نہیں پڑھتے بھائی۔ آپ قرآن مجید شروع کرنے لگے ہیں، پڑھنے لگے ہیں، جی میں پڑھنے لگا ہوں، کہاں سے پڑھنے لگے ہیں؟ میں کہیں سے بھی پڑھنے لگا ہوں۔ اگر سورتوں کے آغاز سے ہے تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا، پھر سورت شروع کروں گا۔ اور اگر میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں یا سورہ توبہ شروع سے بھی پڑھ رہا ہوں تو میں اعوذ باللہ پڑھوں گا، بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ اور اگر میں کہیں درمیان سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں اس آیت سے پہلے اللہ نے بسم اللہ نہیں اتاری۔ دیٹس آل، علماء نے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس پہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں، مسئلے کا پتہ نہیں، بندہ لا علمی اندھیرا ہے، روشنی آ گئی ہے تو بندہ روشنی میں سفر شروع کر دے۔ اسی طرح بڑے سارے دوست احباب یہ پوچھتے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ وضو میں گردن پہ مسا نہیں کرتے۔ میرے بھائی، جہاں اتنا کچھ کر لیا، ایک گردن پہ ہاتھ نہیں پھیرا جاتا؟ کوئی مشکل ہے؟ پھیرا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، امکان ہے، ہاتھ گیلے کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں ہم پورے سر پہ گھما کے اس کو آگے لا سکتے ہیں، ہاتھ پھیرا جا سکتا تھا، لیکن اگر کسی صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم تو اس کو جب آپ نے 3 مرتبہ کہا ہے تو 3 کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے یہ کہا فمن زاد علی ھذا، جس بندے نے، آپ نے 1 مرتبہ وضو کر کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر کے بتایا اور پھر کہا جو میرے اس طریقے پہ آگے بڑھے گا اور زیادہ کرے گا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس بندے نے زیادتی کی ہے، اس بندے نے حد کو تجاوز کیا ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مل گیا وہ سنت نور ہے، صحیح حدیث نور ہے۔ اگر اس میں ضعف ہو تو بندے کو یہاں اڑنا نہیں چاہیے کہ جناب جو ہمارے مسلک کی چیزیں ہیں وہ ضعیف ہیں، جو آپ کی ہیں وہ صحیح ہیں، وہ اٹھیں اور وہ کہیں یہ ضعیف ہیں ہمارے والی سے۔ یہ تیر میر کا چکر نہیں، یہ دین ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تیمم میں صرف زمین پہ یوں ہاتھ مار کے، ان میں پھونک مار کے، اسے پہلے چہرے پہ مل کے پھر ہاتھوں پہ کیوں ملتے ہیں؟ جس ہستی نے وضو میں سارے اعضاء کا بتایا ہے، اسی ہستی سے صحیح روایت میں، صحیح البخاری میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سکھایا، زمین پہ ہاتھ مارا اور پھر کہا تیرے لیے اتنا ہی کافی، پھر اس میں پھونک، پھر چہرے پہ ہاتھ اور پھر۔ کیا میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں دائیں ہاتھ پہ اس طرح بایاں ہاتھ گھما سکوں؟ گھما سکتا ہوں، میں بائیں پہ بھی گھما سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو میں ضرور کرتا۔ اگر میں اپنی طرف سے جان کے بھی کہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، لیکن میرے بڑے کرتے تھے، میرے دادا ابو کرتے ہیں، میرے دادا جی کرتے ہیں، میرے نانا ابو کرتے رہے، میرے ماموں جی کرتے رہے، میرے یہ رشتے کرتے ہیں، وہ قبر میں میرے سوال و جواب میں نہیں آنا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا تانا آپ مارکیٹ میں سنتے ہیں، یہ جی درود کے منکر ہیں۔ میرے بھائی اللہ معاف کرے یار، کچھ کہنے سے پہلے یہاں تو کوئی آپ کو کہنا آپ پاکستانی نہیں ہیں تو آپ کارڈ دکھا دیتے ہیں، میں تجھے کیا دکھاؤں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وجہ کیا منکر کیوں؟ جواب آتا ہے جی آپ اذان سے پہلے درود پاک نہیں کرتے۔ یار کبھی آپ اپنی دعوت اور مشن کو نور کی طرف لے کے جائیں۔ جنگیں بہت ہو چکی ہیں، پوری زندگی مکہ میں 13 سالہ دور میں جتنے وقت کے لیے بھی، یا ماں بعد دور میں جب اذان، اور اس کے بعد مکہ میں سیدنا ابو محذورہ، مدینہ میں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کی اذانیں ہوتی تھیں۔ آپ جن پہ خود آپ نے کہا ہے جو میرے پہ درود نہیں پڑھتا، میرا نام سن کے مجھ پہ درود نہیں بھیجتا، بخیل ہے۔ اب آئیے سنیے، میرے ساتھ بیٹھیے ٹھنڈے دل سے۔ اذان ہونے لگی ہے، اذان میں 2 دفعہ لفظ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
اب یہ ہے کہ حکم ہے میرا نام آئے تو درود پڑھنا ہے. اذان ہو رہی ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, آپ کے اصحاب بھی, اذان دینے والا بھی, نہ آپ نے اذان دینے والے کو حکم دیا نہ اذان سننے والے کو حکم دیا, بلکہ کیا کہا, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. حکم یہ ہے کہ جب اذان دی جائے اور تم مؤذن کو سنو, جو وہ بول رہا ہے وہ بولو. وہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا, آپ کا پیارا نام آیا ہے, میں درود نہ پڑھ لوں؟ نہیں. حی علی الصلاۃ آ گیا, میں حی علی الصلاۃ پڑھوں؟ کہا نہیں. یہاں آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو پیغمبر یہ سکھا سکتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, وہ نہیں سکھا سکتے تھے شروع میں؟ نہیں. حضور اذان ختم ہوگی, اب کیا کہوں؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. یہ جو پڑھے گا نا, میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں, بلکہ واجب ہو گئی ہے. جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا, وسیلہ وہ جگہ ہے جو خود انبیاء نے مانگی ہے, ہر نبی نے مانگی ہے, دینی اللہ نے کسی ایک بندے کو ہے, اور محبوب کو کہا گیا کہ آپ ہی کو انشاءاللہ ملنے والی. 1000 بندہ آیا ہوتا ہے, ٹکٹ عمرے کا ایک ہوتا ہے, ہر بندے کو امید ہوتی ہے میرا نکلے گا, اور بڑی الیک سلیک والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے فیصلے تھے, اللہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا ہے کہ جتنا بھی بار نام آیا ہے آپ نے وہاں نہیں پڑھنا, آخر میں پڑھیں گے. جتنی دفعہ بھی محبوب کا نام آیا اس سب کو کور کرے گا وہ درود ابراہیمی, سنت بھی, طریقت بھی, شریعت بھی. انکار کہاں ہے؟ انکار کہاں ہے؟ متنفر نہ کریں لوگوں کو, حق اگر وہ سنتے ہیں تو سننے دیں. اسی طرح دوست احباب یہ بھی پوچھتے ہیں, نماز کے اندر حضور کا نام آ جائے تو کیا کریں گے؟ تلاوت میں نام آ گیا ہے, آپ تلاوت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ, رک کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے؟ ایسی کوئی تربیت نہیں, کیونکہ جب تشہد میں جائیں گے, تشہد میں, تب آپ پڑھیں گے درود پاک. جتنی دفعہ بھی محبوب کا نام آیا ہے اس نام کے تقاضوں کی عزت اور احترام اور مقام مرتبے کے لیے جو چیز ہے وہ پوری ہو جائے گی. اسی طرح دوست احباب یہ بھی پوچھتے ہیں, نیت کے انکاری ہو. نہیں میرے بھائی, نیت کا انکاری کون ہے؟ کہاں کہہ دیا آپ نے؟ ایمان ہے ہمارا کہ جہاں نیت نہیں وہاں عمل نہیں. انما الاعمال بالنیات. آپ یہاں آئے ہیں ایسے نہیں آ گئے, ہزاروں روٹ تھے, سینکڑوں سڑکیں تھیں, نیت کر کے نکلے ہیں. تو یہاں ایک بندے نے نیت کی ہے تو مسجد میں آیا ہے, وہ کیا ہے, پھر آ کر کے بیٹھا ہے. لیکن الفاظ کے ساتھ نیت اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوتی, ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں, نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں, تو یار 2-4 لفظ بھی مشکل نہیں تھے, زبانی یاد ہیں. مگر کوئی ان کی ریالٹی پوچھے گا تو صاف جواب ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں ایسا نہیں پڑھا. لہذا ضد نہیں ہے, آپ نہیں چھوڑنا چاہتے آپ کی مرضی ہے, آپ نے اپنا حساب دینا. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے. آپ کہیں منکر نہیں, ایسی بات نہیں ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں, حج میں جو لفظ بولے ہم سیم بولتے ہیں, لبیک اللہم عمرہ, لبیک اللہم حجن, لبیک اللہم عمرۃ و حجہ. حج کی تینوں قسمیں اس میں, عمرے کے حضور نے بولا, ہم بولتے ہیں. اعتراض آتا ہے بہت بڑا, سر جی کیا کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, مکھیاں مارتے ہو. یہ دیکھیے پیور خالص بکرا کھا رہا ہو, بکرا کھا رہا ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بکرا نہیں ہے, یہاں کتا کیا گیا آج. آپ کبھی برداشت نہیں, آپ اس کو بھائی کو, بہن کو, بیٹے کو فوری کہہ دیں گے چل بھائی. تھوڑا سا شک بھی پڑے. جن دنوں میں لاہور میں مشہور ہوا کہ گدے وغیرہ کا سیٹ اپ ہے, ہم ڈائیو اڈے کے پاس ایک ہوٹل ہے, وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے پوری فیملی بیٹھی, چامپیں لگوائیں. اس دوران میں ساتھ سے بول پڑا, سارے بچوں کو اعوذ باللہ بھول گئی,
اور ان میں سے جو چھوٹا ہے وہ پوچھ رہے ہیں بابا میں نے نہیں کہا. کیوں؟ یہ پیچھے ان کی کوئی فارمنگ ہے, مجھے آواز آ رہی ہے گدھے کی, یہ آپ سنیں. میں نے کہا بیٹا اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں, تھوڑا سا شک پڑا ہے, اس بچے نے نہیں کھایا, اس نے نہیں کھایا. والد صاحب ایک دفعہ فیکٹری میں سویاں بنتے دیکھا ہے کہ یہ سینگ, یہ ہڈیاں جانوروں کی, اس سے وہ سارا کچھ, یا یہ جو ہمارے ہاں جیلی وغیرہ بنتی ہے, پوری زندگی بعد میں انہوں نے نہیں کھایا. آنکھوں دیکھ کے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک چیز ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, 2 نمبر ہے, جھوٹ ہے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہے, آپ پھر بھی کریں, پھر بھی کھائیں تو آپ کی مرضی, ہم نہیں کہتے. میں اس کی زندہ مثال دیتا ہوں. محرم کے دنوں میں ہم سے بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے, یار حرج کیا ہے, حلیم کیوں نہیں کھاتے, نان کیوں نہیں کھاتے, بکرا کیوں نہیں کھاتے, کل تیجا ستا 10واں 40واں ختم, حرج کیا, حلال نہیں ہوتا؟ بھائی آپ جانور لا کے میرے سے بھی ذبح کروا لیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے حضور جانور ہے, میں نے تکبیر پڑھنی ہے, میں نے حلال کرنا ہے, لیکن میں نے فلاں جگہ پہ جا کر کے کرنا ہے, منت مانی ہے میں نے. آپ نے پوچھا وہاں کوئی آستانہ تو نہیں؟ سر جی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیا ہوتا ہے آستانہ, نصب کیا ہوتا ہے؟ ان دنوں میں, پچھلے دنوں میں, 1 ہفتے 2 کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جانوروں کو ہندو لوگ بلی چڑھا رہے تھے. بلی چڑھانا کیا ہوتی ہے؟ ایک دونوں سائیڈ پہ لکڑی کی تھونی سی بنی ہوتی ہے, موٹی لکڑی, وائی کی شکل ہوتی ہے, وہاں بکرے کی یا بکری کی گردن پھنسا دی جاتی ہے, جانور جو بھی ہے. 2 لوگ اسے پیچھے سے کھینچتے ہیں, ایک اس کے اوپر تلوار یا کوئی تیز دھار آلہ مارتا ہے, گردن ادھر گئی, اس کو کھینچا پیچھے, تو یہ جانور پھر پھینک. یہ ہے نصب پہ. اب بکرا ہے, حلال ہے, تکبیر بھی پڑھی گئی ہے, تکبیر نہ پڑھی جائے ویسے مر جائے تو مردار ہے, لیکن کسی آشیانے پہ, آستانے پہ, جہاں کسی اور کے نام پہ جا کر کے وہ نظر نیاز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ سور کی گوشت کی حرمت کے ساتھ اس کو لے کے آئے. میرا نہیں من کرتا, میں نے پڑھ لیا جان کے, تو کوئی نہیں کرے گا. بچے کو ڈیو میں اور تیزاب میں اگر فرق کا پتہ نہ چلے, بس اوقات پی لیتا ہے. الائڈ ہاسپٹل میں ایسے کیسز آتے ہیں, سول میں ہم نے دیکھے. لیکن اگر آپ باشعور ہیں تو آپ جان کے تو نہیں ایسے پئیں گے نا. کلر ایک جیسا ہے تو کیا ہوا بھائی؟ سنت اور بدعت کے کلر میں فرق نہیں ہوتا. بسا اوقات بدعت جو ہوتی ہے یہ زیادہ مزین, خوبصورت, حسین و جمیل ہوتی ہے. چائنا کا مال آپ نے دیکھا ہے, بسا اوقات اس کی چمک دمک زیادہ ہوتی ہے. جینون اس کے وہ شاید اس میں اتنے رنگ نہیں بھرے ہوتے, سادگی ہوتی ہے. تو اللہ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے. لوگ اگر اعتراض کر کے صرف رد کرنا سیکھیں ہیں تو یہ عادت مٹائیں. یہ ہماری مشن کا حصہ ہے, تبلیغی مشن کا, کہ ہم نے لوگوں کو پیور دینا ہے. جو آپ نے کیا ہے کریں گے, ساری دنیا بھی معترض ہوتی ہے, نو پرابلم. پھر کیا ہوا؟ اگر اعتراض کرتے ہیں کیا ہوا؟ جب علم ہے تو پھر یہ نہیں کیا جا سکتا. وہ دیکھیے نا, وہ امام احمد بن حنبل کتاب الزہد میں جو روایت لے کے آئے ہیں, ایک آشیانے سے گزر رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یار کوئی نذرانہ دو. کہنے لگے جی ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. اور لوگ بلیاں چڑھا رہے تھے, نذرانے دے رہے تھے. انہوں نے کہا اس عبادت گاہ کا, معبد خانے کا اصول ہے, یہاں سے جو بھی گزرتا ہے اسے نذرانہ دینا پڑے گا. کہنے لگے یار ساڈے کول ہے ہی نہیں, اسی خود مسافر ہیں, کی دئیے؟ جواب سنیے. کہا اگر ایک مکھی بھی پکڑ کے تمہیں اس کا سر الگ کر کے وہ بھی پھینکنا پڑے تو پھینکنا پڑے گا, یہ تمہیں کرنا پڑے گا. کہا اگر نہ کریں, کہا مار دیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور کی نبوتوں کے امتی ہیں. ایک جان بچانے کے لیے, حالانکہ ایسے موقع پہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کا جواز ہے, مگر ایسے نہیں ہوا. ایک ڈر گیا, مکھی پکڑی, یوں پکڑی, چھوڑا, اسے کہا تو کر. دوسرے نے کہا نہیں, یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے, میں نہیں کروں گا. کہا مار دیں گے. کہا جان جاتی ہے اس کی, مرنا تو ہے ہی, شرک کر کے نہیں مرنا چاہتا. انہوں نے مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں چلا گیا. اب سوچئے بکرا کہاں اور کہاں مکھی. لہذا یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ نہ کیا, ہم اس لیے نہیں کرتے.
ہماری دعوت کا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں رفع الیدین فرمائی ہے صحیح روایت مل گئی ہے، لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ اب ساری دنیا بھی آ کے کہے، ساری دنیا، آج کی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، 2 سٹینڈ لگے ہوئے ہیں، لوگ اٹھ کے کہیں جناب وہاں کوئی کیمرہ مین نہیں، روایت بیان کرنے والے آپ اور میں ہوں جتنوں نے دیکھا، ساری دنیا کہے کہ جناب ہم نے سیٹلائٹ دیگر یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں بائی پاس کے اوپر چھوٹے بائی پاس ایسا کچھ نہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ ہے ان کی صداقت پہ شک نہیں ہے، ان کی روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ملی ہے۔ اگر آپ کا من نہیں کرتا کوئی بات نہیں، آپ کا من نہیں کرتا یا آپ کو کرتے ہوئے جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی زندگی تو ایسے گزار دی، نو پرابلم یار، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس شبے کی بیس پہ نہ رہیں، دلیل پختہ کے ساتھ جئیں، لیکن کرنے والا جو آپ کے سامنے دلیل رکھ رہا ہے اس کو بھی کبھی دے، صرف کیڑے نکالنے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے یار آپ کے منہ میں آگ پڑنی ہے، بھائی کیوں پڑنی ہے؟ آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، بھائی کیوں نہ پڑھیں؟ حضور نے تو پڑھی بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے بغیر نہیں کہتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور خاموشی سے سنو۔ یہ آیتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، صحابہ کے پاس تھیں، اور باقاعدہ اگر کوئی پیچھے پڑھتا تھا تو آپ پوچھ لیتے تھے۔ قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھنا منع ہے، اور میں نے روئے زمین پہ کسی انسان کو پڑھتے نہیں دیکھا، اللہ کے بیچارہ لا علم ہو پیچھے امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ فاتحہ ام القرآن ہے، یہ ضروری ہے، سب المثانی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر کہا نماز نہیں، ہم اس کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا اس کی مرضی، لیکن کوئی یہ کہے منہ میں آگ پڑے گی، یا جہاں حضور نے نہیں پڑھی ہم سے وہاں پڑھوائے، معذرت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے پوڑی پہ لوگ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ کہہ دو، فاتحہ کا نہیں بلکہ فاتحہ کا لفظ پنجابی میں بولا جائے، نو پرابلم، آپ کہتے ہیں، آپ کرتے ہیں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھی، آپ ضد کرتے ہیں نہیں پڑھنا چاہتے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہیں کہ فاتحہ کے منکر ہیں، دعا کے منکر ہیں، جتنی دعائیں جنازے میں حضور نے پڑھی ہم ساری پڑھتے ہیں، اور جو آپ نے تعزیت میں دعا پڑھی ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جو آپ نے فاتحہ وہاں نہیں پڑھی تو بھائی سیدھی سی بات، یہی معاملہ آمین کا ہے، یہی رفع الیدین کا ہے، یہی 2 سجدوں کے درمیان۔ یار آپ اتنی دیر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی مغرب پڑھی، لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہاری نمازیں گلے کے اوپر اوپر ہیں، بڑی لمبی پڑھتے ہو، خشوع خضوع سے پڑھتے ہو، بلا وجہ بیٹھے رہتے ہو، بلا وجہ۔ دیکھیے وجہ میں اور بلا وجہ میں فرق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عشاء پڑھ کے، ہی بنی سلمہ میں عشاء پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک دیہاتی پیچھے آیا ہے، بیچارہ تھکا ہوا تھا، اس سے کھڑا نہیں ہوا گیا، اس نے شکایت کر دی حضور سے کہ ہم تھکے ہوتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ وہ تو ڈبل پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے کہ دیکھیے یہاں بھی پڑھتا ہے وہاں بھی جا کے پڑھاتا ہے، پھر تم باتیں کرتے ہو۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا افتان انت یا معاذ، میں کسی بھی لفظ کا، وہ قرآن کی آیت ہو، وہ انتم اذلہ، میں اس کا معنی ذلیل نہیں کروں گا، یا فتان ان کا معنی فتنہ گر نہیں کروں گا، جو مناسب ترین ہے۔ معاذ پیچھے والوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا؟ چیک کریں، ایک بندے سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا، وہ بیچارہ آ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ اب امام نے تھوڑی سی قرات لمبی کر دی، امام کو تو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اگر پیچھے والے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ جاؤ، بیٹھا نہیں جا رہا، لیٹ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جماعت کراتے ہوئے تیرے پیچھے بزرگ بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، مسافر بھی ہو سکتے ہیں، اکیلے پڑھو تو بے شک
3 सूरतें बकरा आले इमरान निसा पढ़ डालो, लेकिन जब जमात कराओ तो इख्तिसार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे बच्चा रो पड़ता ना, मस्जिद नबी में औरतें और बच्चे भी होते हैं, आप नमाज मुख्तसर कर दो। लेकिन इतना भी मुख्तसर नहीं करूँगा कि 2 सजदों के दरमियान उठ के मैं गिर जाऊँ। रब्बिग फिरली कम अज़ कम 2 दफ़ा हुजूर ने पढ़ी है तो हम पढ़ते हैं। तशहुद आपने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं तुसी करदे की रहिंदे जे नहीं, जान ही नहीं जे छड्ड दे, बह जाइदा, साड़ियाँ सारियाँ दुआवां मुक जांदियां। भाई मैं इमाम साहब को तो नहीं कह सकता, हुजूर ने कहा हुआ अकेले पढ़ो तो जितनी मर्जी। और आपको पता है दरूद के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनन नसाई की हदीस, तुम्मा लियख्तर लिनफ्सिही मा शाअ मिन दुआ, जो दिल में आता है दुआ करो। सारी रात करते हैं, कब? दरूद के बाद। लेकिन जमात करवा रहे हो, फिर 4 चीज़ों का ताअव्वुज़ ज़रूरी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये वाली जो रिवायत है, इमाम इब्न हज़म ने लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि कब्र से, जहन्नम से, इसी तरह फितना ज़िंदगी और मौत और फितना जो है वो दज्जाल से पनाह मांगना नमाज के अंदर ज़रूरी है। उसके बाद आप सलाम फेर सकते। लेकिन आप शाट मारें और कहें कि ज़रूरत ही नहीं, बस ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, ऐसे नहीं। हम दरूद पाक भी पढ़ें, सारा कुछ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं इसी पे आज की बात को, मकसद ये था, 3 मिनट बाकी हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो ये है। सलाम फेरते लोग हमसे ये भी कहते हैं आप दुआ नहीं करते, दुआ क्यों नहीं करे? नहीं मेरे भाई, तुझे शायद इल्म नहीं, जितनी दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रखी हैं, याद हैं, मौके पे पढ़ते हैं, देखते हैं, वो शायद हम आपको शो नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद हर बंदे बंदी को, मर्द औरत को हुक्म दिया है, सिखाया है, बताया है। अगर वो ज़िक्र अज़कार करने हम बैठ जाएं तो 15-20 मिनट लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ एक दुआ के लिए मौलाना हाथ उठाना, वो बल्कि मुंह भी नहीं फेरते, वहीं पे हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। आपको पता होना चाहिए ये इनफिरादी दुआ है, इनफिरादी दुआ। आपको जो भी ज़रूरत है करें नमाज के बाद, 10 दुआएं करें, 100 दुआएं करें, 15 करें, आप हाथ उठा के घंटा बैठे रहें। अगर हम में से कोई आपको कहे तो कहना फ़र्ज़ नमाज के बाद। और अगर कोई ये समझता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इनफिरादी दुआ भी सही नहीं, मैं एक दफ़ा मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ कर रहा था फ़र्ज़ों के बाद, मुझे कोई जानने वाले देख रहे थे, तो उन्होंने बाद में कहा सर जी सानू सारी ज़िंदगी दसिया जाए। तो मैंने कहा इज्तिमाई तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। और बार बार उसका कहना, वैसे किसी को ज़रूरत पड़ी है, तो मजबूर है, बीमार है, कहे तो मैं करवाऊँगा, बिदत नहीं है। लेकिन आदत बना लेना, मुस्तकिल चलना, ना करने वाले को बुरा भला कहना और उसकी दावत देना, दवाम ज़मान मकान, ये चीज़ें उसे गलत बनाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं, लेकिन इनफिरादी तौर पे अमल करना, दुआ करना, दुआ मांगना, जो मन में ख्वाहिश है, जो किसी ने कहा है वो करना, ये तो ज़रूरी है। लेकिन हमने क्या गड़मड़ कर दिया है, ये दुआ के मुनकर हैं, हमने कहा ये बिदती हैं, इनफिरादी भी जाती रही, उधर जो है वो इज्तिमाई पे पाबंद हो गए, वो उसे साबित करने के चक्कर में रहे, ये उसे बिदत बनाने के चक्कर में नहीं रहे। जहाँ सही है, जितनी है इनफिरादी तौर पे जितनी दुआ कर सकते हैं करें, अल्लाह से मांगें, गिड़गिड़ाएँ, आजिज़ी करें। दावत और तबलीग का मकसद ये होता है कि जो खरा खरा है वो चुन के दे दिया जाए। मंडी से तो पल्ली इकट्ठी आती है, बाज़ौक लोग जो होते हैं दाने अच्छे चुन के अलग करके उनका रेट अलग लगता है। जो हल्के फुल्के होते हैं, कोई मांग भी ले तो उसे कहते हैं चौधरी साहब तुहाडे खड़न वाला नहीं, आई साहब नहीं, तुहानू देण वाली शै नहीं, पई है लेकिन देण वाली नहीं। और ख़ुद रेड़ी पे देख लें, जितनी रेड़ियाँ लगी हुई हैं, हमारे ईमान और बदईमानी पे, बेईमानी पे ना जाएं। आम का रेट लिखा हुआ है 150 स्लेट के ऊपर मोटा करके, पता मुझे था, बागात में रहने वाले थे। तो बच्चे कहते बाबा आप कहते हैं कि आम 300 रुपये, 250 रुपये, ये तो 150, कितना अच्छा है। मैंने ब्रेक लगा दी, मैंने पैसे पकड़ाए, बेटा ये ले, ये 150 के हिसाब से जितने आते हैं ले आ। जब वो गया उसने कहा जी ये 5 किलो कर दें, अच्छे अच्छे चुन के डाले, पैसे देने लगा तो उसने 300 के हिसाब से काटा। वापस आया, कहता बाबा ऊपर 150 लिखा हुआ। मैंने कहा वो जो साइड पे 5-7 गले हुए आम पड़े हैं ना, ये उनका उसने 150 लगाया। जब कोई पूछेगा तो बताएगा ये सिर्फ खींचने के लिए, गुड़ लगाया है मक्की बैठने के लिए। ये हमारा ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हमें दाते हैं, हमें हीले आते हैं, हमें बहाने आते हैं, हमारे लिए सब जायज़ है क्योंकि हमने कलमा पढ़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं है। अगर आम के अंदर ये धोखा है, ईमान के अंदर भी, शरीयत के अंदर भी हम ऐसे अगर करेंगे तो ज़्यादती, हम ऐसे नहीं करते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वमा तौफीकी